بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسپیکر سے ابھرنے والی آواز، اس آواز میں تھوڑا توقف ہوا۔ 3 خاص آدمیوں کے ذکر پر میرا چونکنا لازمی تھا۔ ہم بھی 3 تھے اور ہمارے دشمن پورے الاسکا میں ہمیں کھوجتے پھر رہے تھے۔ 3 خاص افراد کے انکشاف کے بعد راکیل فوراً مجھ پر تقریباً جھک سی گئی۔ اسی وقت اعلان کرنے والے کی آواز دوبارہ ابھرنے لگی۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جن 3 خاص افراد کا ذکر کیا ہے وہ اس وقت ہمارے قابو میں ہیں اور اس جہاز کے عملے پر بھی ہمیں مکمل اختیار حاصل ہے۔ اب یہ جہاز ہماری مرضی کے مطابق پرواز کرے اور جہاں ہم چاہیں گے لینڈ کرے گا۔ آپ لوگ اطمینان سے سفر کریں، آپ کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ اپنی منزل پر پہنچ کر ہم آپ لوگوں کو آزاد کر دیں گے اور اپنے شکار کو ساتھ لے جائیں گے۔ میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اعلان کرنے والے کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا ہم تینوں ان کے نشانے پر نہیں تھے۔ راکیل بھی خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی، لیکن ڈاکٹر مونگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے جگانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسپیکر پر ایک مرتبہ پھر جان آ گئی۔ اگرچہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کسی قسم کی بدامنی پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور ہر شخص کی کیمسٹری دوسرے سے مختلف ہے۔ عین ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں مہم جوئی کا خیال پیدا ہو جائے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں پر 2 نگران مقرر کر رہے ہیں۔ مسلح نگران، مجھے یقین ہے آپ لوگ اپنی سلامتی کی خاطر ان مسلح نگرانوں کو اسلحہ استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گے۔ وش یو گڈ لک۔ اسپیکر خاموش ہوا تو میں نے یہاں سے وہاں تک سپرد عذاب مسافروں کا جائزہ لیا۔ ان کی سراسیمگی میں قدرے کمی آ گئی۔ موت کا خطرہ ٹل جانے سے بڑی راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر مسافر خاموش ہو گئے تھے، تاہم بیشتر کے چہروں پر بے یقینی سجی تھی۔ انسان منزل سے بے منزل ہو جائے تو ایک نامعلوم اضطراب ذہن و دل کو اپنے جالے میں جکڑ لیتا ہے۔ ہم سب اپنی منزل کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس وقت ہم اغوا کنندگان کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے وعدے پر بھروسہ کرنا ہماری مجبوری۔ ایک مرتبہ پھر راکیل نے میری پسلیوں پر تباہ آزمائی کی اور مجھے چونک کر اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ہم تینوں مڈل میں بیٹھے تھے، میں، راکیل اور ڈاکٹر مونگ کے درمیان واقعہ سیٹ پر براجمان تھا۔ راکیل میری دائیں جانب اور ڈاکٹر مونگ بائیں طرف والی سیٹوں پر تھے۔ میں نے راکیل کی سمت توجہ کی تو وہ نظر سے دائیں طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے اس کے اشارے کا تعاقب کیا اور میری نگاہیں ونڈو سائیڈ والی ایک سیٹ پر جم کر رہ گئی۔ مذکورہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کو میں نے ایک غیر معمولی حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک سیاہ بریف کیس کھول رکھا تھا، البتہ ایک معنی خیز کام میں مصروف تھا۔ میری نظر اس کے کام پر جم گئی۔ اس کے ہاتھ نپی تلی جنبشوں میں مصروف تھے۔ اس شخص نے بریف کیس کے اندر موجود ایک بلیسٹر پیک تھیلی کو کھولنا شروع کیا۔ اس تھیلی کے اندر ایک چھوٹا سا پیکٹ برآمد ہوا۔ میں نے بے غور دیکھا، وہ پیکٹ ایکس رے شیشہ سے مشابہ کسی مٹیریل سے تیار کیا گیا تھا۔ اس شخص نے بڑے انہماک سے اس پیکٹ کو کھول ڈالا، پھر اس کے اندر سے جو شے نمودار ہوئی اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک خوفناک جدید طرز کا پسٹل تھا۔ مذکورہ شخص بڑے اطمینان سے پسٹل کے ساتھ ایک سائلنسر منسلک کرنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ اس شخص نے چیکنگ کے نظام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ شاطر شخص اس سیاہ بریف کیس کو بآسانی ویپن اینڈ ڈیٹیکٹنگ آلات سے گزار لایا تھا۔ ایکس رے شیٹ یا اس سے ملتے جلتے کسی میٹیریل سے تیار کردہ وہ پیکٹ اپنے اندر موجود پسٹل کو حساس مشین کی نظر سے بچا کر طیارے تک پہنچانے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوا تھا۔ میرے ذہن میں کسی فوری ایکشن کا خیال ابھرا۔ وہ شخص مجھ سے اتنے فاصلے پر تھا کہ میں ایک جست بھر کر اسے جپھا ڈال سکتا تھا، مگر اس سے قبل کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا ایک تیز نسوانی چیخ طیارے کی اندرونی فضا میں گونجی۔ میں نے بے ساختہ طیارے کے اگلے حصے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ نسوانی چیخ اسی سمت سے ابھری تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک گن بردار میری نظر میں آ گیا۔ اس گن پر بھی سائلنسر لگا ہوا تھا۔ مذکورہ گن کی جھلک ہی نے اس عورت کو چیخ کی دعوت دی تھی۔ اس دوران میں میرے پہلو والا شخص، مسلح شخص بھی اٹھ کر گزرگاہ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ دونوں گن بردار اغوا کنندگان کے ساتھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اعلان کرنے والے نے انہی 2 نگرانوں کا ذکر کیا تھا۔
اس جہاز کو بڑے طریقے سلیقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ جلد ہی ان دونوں نگرانوں نے بڑی مہارت سے مسافروں کو اپنے کور میں لے لیا۔ گن کو دیکھ کر جس عورت کی چیخ نکل گئی تھی وہ تو سہم کر دبک گئی تھی، تاہم اس کے ساتھی کو جلال آ گیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور گن بردار کو الٹی سیدھی سنانے لگا۔ اس کے انداز میں اچھا خاصا اشتعال پایا جاتا تھا۔ تم لوگ بہت بے حس اور شفاق ہو، کیپ سائلنٹ، گن بردار گرایا۔ مخاطب کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ تم لوگوں نے یہ جہاز اغوا کر لیا، اتنا کافی نہیں کیا؟ ہم سب مکمل طور پر تمہارے رحم و کرم پر ہیں، اب اسلحے کی نمائش کر کے عورتوں اور بچوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ گن بردار اس شخص کے قریب ہی تھا، وہ ایک جھٹکے سے مڑا، پھر اس کا گن والا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اگلے ہی لمحے بولنے والا اپنی پیشانی تھام کر رہ گیا۔ گن کا فولادی دستہ اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ یہ ایک نپی تو جچی تلی ضرب تھی جو بجلی کی سی صورت سے لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گن بردار کی گراہٹ بھری آواز ابھری، یہ فرسٹ وارننگ ہے، آئندہ تقریر کرنے کی کوشش کی تو گن سے بے آواز گولی نکلے گی جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے آواز کر دے گی۔ گن بردار کی دھمکی میں بڑی قطعیت تھی۔ چیخنے والی عورت نے اپنے ساتھی کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے خدشہ ہو کہ وہ دوبارہ اٹھ کر گن بردار سے الجھ جائے گا۔ اپنی پیشانی پر گن کا دستہ کھانے والا شخص چپ سادھ کر بیٹھ گیا اور وہاں سے رسنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ اسی وقت ہمارے عقب سے ایک آواز ابھری، کوئی بڑی برہمی سے اغوا کنندگان سے مخاطب تھا۔ تم لوگوں کا جھوٹ تو پہلے قدم پر ہی کھل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا جہاز کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، تم اپنے مطلوبہ افراد کو قابو کر چکے ہو، پھر یہ کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ تمہارا وہ وعدہ کیا ہوا کہ ہماری سلامتی محفوظ رہے گی؟ میں نے گردن گھما کر اس جیالے کا دیدار کرنا ضروری سمجھا اور پھر اس بولنے والے شخص کو دیکھتے ہی میں ٹھٹک اٹھا۔ وہ الاسکا کا نیشنل ہیرو ڈاگ گیٹنگ تھا، وہی مونٹیئر اور گلیشیئر پائلٹ جسے میں نے ہاربر لاج کے ڈائننگ ہال میں ایک مریل سی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے دیکھا تھا۔ اب وہ قحط زدہ لڑکی اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ میں ڈاگ گیٹنگ کو جہاز کے اندر دیکھ کر حیران رہ گیا، پتہ نہیں وہ اب تک میری نظر سے کیسے بچا ہوا تھا۔ میری حیرت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا، بلکہ میں اس کی طرف سے ایک بے نام سی تشویش میں مبتلا تھا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں وہ بڑے مشکوک انداز میں مجھے اور راکیل کو تاڑتا رہا تھا۔ البتہ اس طیارے میں ڈاگ گیٹنگ کی موجودگی لامحالہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان تو تھا کہ اس وقت ہم تبدیل شدہ ہولیوں میں تھے، لہٰذا وہ ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہاربر لاج میں وہ ہمیں اصلی صورت شکل میں دیکھ چکا تھا۔ ڈاگ گیٹنگ کے نزدیک ہی وہ گن بردار کھڑا تھا جسے میں نے سیاہ بریف کیس میں سے گن برآمد کرتے دیکھا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی یقیناً اسی طریقے پر عمل کر کے ہتھیار کو جہاز کے اندر پہنچایا ہوگا۔ ان کا طریقہ کار بڑا یونیک تھا۔ گن بردار شخص نے ڈاگ گیٹنگ کے سینے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میں مانتا ہوں تم الاسکا کے نیشنل ہیرو ہو، لیکن اس وقت تم الاسکا میں ہو اور نہ ہی یہاں جہاز کے اندر کوئی ماؤنٹین اور گلیشیئر ہے، لہذا ہیرو شپ کی کوئی گنجائش نہیں۔ چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہو ورنہ کے بعد گن بردار نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا اور اس ادھورے جملے میں ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ الفاظ کی قطعیت بتاتی تھی کہ دھمکی دینے والا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ شاید انہیں اس سلسلے میں خصوصی ہدایت دی گئی تھی۔ میری تقلید میں راکیل بھی نیشنل ہیرو کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، ہیرو واقعی ہیرو ہوتا ہے اور زیرو واقعی زیرو ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر مونگ کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر اپنے بائیں پہلو میں دیکھا۔ ڈاکٹر مونگ بیدار ہو چکا تھا اور خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو گہری سنجیدگی سے بولا، ہیرو بننا اتنا مشکل نہیں جتنا ہیرو شپ کو برقرار رکھنا۔ حالات و واقعات دشمنی پر اتر آئیں تو ہیرو کو زیرو بننے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، گن بردار کچھ غلط نہیں کہہ رہا، واقعی یہاں جہاز میں کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی برفانی تودا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ کے جملے کی معنی افرینی پر میں غور ہی کر رہا تھا کہ اسپیکر آن ہو گیا۔ اعلان کرنے والا نیشنل ہیرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ڈاگ گیٹنگ، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ آپ لوگوں کی سلامتی کو اس بات سے مشروط کیا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کی بد امنی پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو گے تو تم لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یاد دلاتا ہوں کہ مسلح نگرانوں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ لوگ شرافت کا ثبوت دیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ بولنے والے کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی بھی وسیلے سے ہمیں دیکھ رہا تھا اور جہاز کی اندرونی صورتحال اس کے علم میں تھی۔ وہ خاموش ہوا تو
ڈاگ گیٹنگ نے کہا، اپنے دعوے کے مطابق تم لوگ مطلوبہ افراد کو اپنے قابو میں کر چکے ہو، لیکن ہم نے جہاز کے اندر کسی قسم کی سرگرمی نوٹ نہیں کی۔ یہ خفیہ آپریشن کب کیا گیا؟ طیارے کے اندر اس وقت پن ڈراپ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاگ گیٹنگ گویا تمام مسافروں کا ترجمان بن گیا تھا۔ سب نہایت انہماک سے اسے بولتے ہوئے سن رہے تھے۔ اسپیکر کے توسط سے ہم کلام شخص نے کہا، جب تم نے خفیہ آپریشن کا نام دے ہی دیا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ خفیہ کام اعلان نہیں کیے جاتے۔ ہم نے بھی نہایت چابک دستی سے اپنے مطلوبہ افراد کو اپنی دسترس میں کیا ہے۔ پہاڑ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں تو پہنچے، لیکن انہیں سیٹوں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے بڑی صفائی سے انہیں بیچ ہی میں اچک لیا۔ اگر 1 منٹ کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ تینوں افراد کہاں ہیں؟ ڈاگ گیٹنگ واقعی بڑی جرات کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے جواب دیا گیا، گویا طیارے کے مسافروں کو بتایا گیا، اس وقت ہمارے تینوں مطلوبہ افراد جہاں بھی ہیں وہ ہماری گرفت میں ہے۔ پائلٹ ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہے کیونکہ سینکڑوں افراد کی سلامتی کا سوال ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کو پائلٹ ہمارا اپنا آدمی ہے، اس لیے بھی ہمیں کافی آسانیاں حاصل ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں تاکہ چند گھنٹوں کے اس سفر میں آپ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ ایک بات کا یقین کر لیں کہ یہ جہاز اپنے تمام تر عملے کے ساتھ اس وقت مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہے، لہذا کسی بھی قسم کی مہم جوئی آپ لوگوں کو کسی بھی بھیانک انجام سے دوچار کر سکتی ہے۔ ڈاگ گیٹنگ سوال کرنے سے باز نہ آیا۔ اس نے پوچھا، اس جہاز کے اغوا اور ان 3 افراد کو یرغمالی بنانے سے آپ لوگ اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک نہایت ہی حساس اور اہم سوال تھا۔ مجھے امید تھی کہ ڈانٹ پھٹکار کر چپ کرا دیا جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اسپیکر سے ابھرنے والے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میری توقع کے برعکس ڈاگ کو بتایا گیا، ہمارا ایک بہت ہی خاص آدمی نیو یارک کی جیل میں بند ہے، ہمیں اس کی رہائی چاہیے، نہایت ہی محفوظ اور یقینی رہائی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، جب ہمارا آدمی صحیح سلامت ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا تو ہم ان 3 یرغمالیوں کو آزاد کر دیں گے اور جہاز کے باقی مسافر۔ ڈاگ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے استفسار کیا، میں نے بتایا نا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی دوستی۔ اس شخص نے 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی حیثیت اس وقت گونگی سی ہے جو گئیوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ کر ذمہ دار افراد سے بات کریں گے۔ اگر ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تو ہم اپنے مطلوبہ افراد کو جہاز سے اتار کر اس جہاز کو پرواز کی اجازت دے دیں گے۔ اس جہاز میں اتنا ایندھن موجود ہے کہ تم لوگ اس مقام سے بآسانی اپنی منزل یعنی سیٹل تک جا سکو گے۔ اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو منزل زیادہ دور نہیں تھی اور ہم چند گھنٹوں میں کہیں لینڈ کرنے والے تھے۔ اعلان کرنے والے شخص نے ابتدا میں بتایا تھا، ہم گلف آف الاسکا کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس فلائٹ کی سمت شمال سے جنوب کی جانب تھی اور اس جنوبی سمت میں سینکڑوں میل تک پیسیفک اوشن پھیلا ہوا تھا۔ اس بحر بے کراں میں خال چھوٹے بڑے جزیرے واقع تھے۔ پتہ نہیں اغوا کنندگان نے اپنی منزل کے طور پر کس جزیرے کو چن رکھا تھا۔ الاسکا کا ہیرو اپنے سوالات کے خاطر خواہ جواب پا کر کچھ زیادہ ہی ہمت پکڑ بیٹھا۔ اس نے اسپیکر سے بولنے والے سے پوچھا، ان 3 افراد کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے جنہیں تم نے اس وقت یرغمال بنا رکھا ہے؟ تمہیں جاننے کا مرض ہے تو سنو۔ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا گیا، وہ تینوں افراد یہ ہیں، بروس نولز، فران یوٹل اور ٹونی ویلمر۔ ڈاگ گیٹنگ نے ایک تشویش بھری سانس خارج کی، یہ تو یہاں کی ہائی اتھارٹیز ہیں، خاص طور پر بروس نولز تو الاسکا کے لیے بہت اہم ہے۔ بے شک، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن میں نے اپنے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم جیف ہولڈنگ کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ بروس نولز ہے، اس کے 2 ساتھی تو بونس میں ہیں۔ جیف ہولڈنگ یقیناً اس شخص کا نام تھا جو نیو یارک کی جیل میں بند تھا۔ یہ کوئی لیڈر یا سرگنا ٹائپ شخصیت معلوم ہوتا تھا۔ ڈاگ گیٹنگ نے بڑے محتاط الفاظ میں سوال کیا، اگر اعلیٰ حکام تمہارے ساتھی جیف ہولڈنگ کی رہائی پر تیار نہ ہوئے تو ہم بھی اپنی مرضی کے
لیے آزاد ہوں گے؟ بڑی سفاکی سے کہا گیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہوگی۔ ڈوگ کے لہجے میں احتجاج تھا۔ یہ سوچنا اعلیٰ حکام کا کام ہے۔ تم وعدہ کر چکے ہو کہ طیارے کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں اور اب تمہاری کسی بکواس کی گنجائش نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اسپیکر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مسلح افراد نے بڑی کام کی پوزیشن سنبھال لی۔ وہ ایک دم ہائی الرٹ ہو گئے تھے، جیسے فوری طور پر کسی بدامنی کا اندیشہ ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ڈاگ گیٹنگ بھی بڑے مایوسانہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس گفتگو کے بعد صورت حالات اب پر واضح ہو چکی تھی۔ کوئی مسافر بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے طیارے کی اندرونی فضا پر ایک سکوت نما بوجھل پن طاری ہو گیا۔ اغوا کنندگان کے عزائم کھل کر سامنے آئے تو تشویش ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کسی نامعلوم منزل پر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اغوا کنندگان کے اعلان کرنے والے نمائندے کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا تو وہ ان ہائی اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ جہاز کے مسافروں کو بدترین سلوک سے گزاریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یوں ہی بے بسی کی حالت میں شکار کر لیے جائیں۔ اس خیال نے میرے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑائی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ بھی، کوئی ایسا داؤ، کوئی ایسا پانسا چاہیے کہ بازی الٹ کر رہ جائے، زیر زبر اور زبر زیر ہو جائے۔ میرے ذہن میں یہ ترنگ اٹھی تو میں نے مشورے والے انداز میں ڈاکٹر مونگ سے کہا۔ میں نے اپنی حتی امکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، تم کچھ کرنا چاہتے ہو؟ ہم جہاز کے عام مسافر تو نہیں ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جو حالات سے سمجھوتا کر کے خاموشی اختیار کر لے۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے، بلکہ ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس وقت قدرے جنجلایا ہوا۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح بہت جوشیلا ہوا کرتا تھا۔ وہ بے دستور نیچی اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، خیر کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے نے آخری جملہ اس انداز میں ادا کیا تھا کہ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، گارشیا آج تک کسی ہوائی جہاز کے کاکپٹ نہیں گئی۔ مجھے بھی کسی فلائنگ کلب میں ٹریننگ حاصل کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کیا تم جہاز اڑانا جانتے ہو؟ ڈاکٹر مونگ کے سوال نے مجھے گڑبڑا دیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مسافروں کی جانب منہ کر کے آوازیں بلند پوچھنے لگا، خواتینوں حضرات میں سے کسی کو جہاز اڑانا آتا ہے؟ مسافروں کے بولنے سے پہلے ہی گن بردار نے سخت لہجے میں کہا، او مسٹر، امن سے بیٹھو ورنہ بیجا اڑا کر رکھ دوں گا۔ ڈاکٹر مونگ کسی فرمان بردار بچے کی مانند خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دیگر مسافر ڈاکٹر مونگ کو ناپسندیدہ نظروں سے تکنے لگے، گویا ان کی دانست میں ڈاکٹر نے ایک ایسی جرأت کی تھی جو ان سب کی زندگیوں کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سے مسافروں کا مجموعی رویہ واضح ہو گیا۔ ان بے چاروں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مصالحتی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اغوا کنندگان سے الجھنے کو تیار نہیں تھا، بشمول ڈاگ گیٹنگ۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کی جانب جھکتے ہوئے بڑے احترام بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ میری جانب دیکھے بغیر بولا، مسٹر ڈسلوا، یہ طیارہ اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر نارتھ پیسیفک اوشین کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ اس طیارے کا کو پائلٹ اغوا کنندگان کا آدمی ہے۔ پائلٹ ان کے اشاروں پر حرکت کرنے پر مجبور ہے۔ ہم میں سے کوئی جہاز اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کیا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور بدستور میری طرف دیکھنے لگا، دیکھے بنا بولا، ایسی صورت میں کسی قسم کی مہم جوئی مناسب ہوگی۔ بہرالکاہل بہت ہی ظالم سمندر ہے ڈسلوا۔ اگر ہماری کسی سرگرمی کے نتیجے میں جہاز کو کوئی خطرناک صورتحال پیش آ گئی تو دنیا کی کوئی لیبارٹری یہ نہیں بتا سکے گی کون سی شارک کے پیٹ میں کون سا مسافر ابدی نیند سو رہا ہے۔ لہٰذا وہ ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، صبر کرو اور انتظار کرو، ذرا اس جہاز کو کسی زمین پر قدم رکھنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر مونگ کا کہنا بالکل درست تھا۔ کسی بھی مؤثر کارروائی کے لیے ہمیں جہاز کی لینڈنگ کا انتظار کرنا تھا۔ رات کے آخری پہر TWA کے بوئنگ 747 نے کسی بحر الکاہلی جزیرے کی سرزمین کو چھو لیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بات پر ہمارا یعنی مسافروں کا شکریہ ادا کیا گیا تھا کہ ہم نے امن و امان کی صورتحال میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں سیفٹی بیلٹس باندھنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ سیفٹی بیلٹس باندھنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ ہم لینڈ کرنے والے تھے۔ اس اعلان نے مسافروں میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی، تاہم اس خوشی میں بھی ایک خاص نوعیت کی تشویش شامل تھی۔ بے منزل ہونے کی تشویش، آئندہ پیش آنے والے غیر یقینی حالات کا اندیشہ۔ مجھے کئی مرتبہ بائی ایئر سفر کرنے کا اتفاق
اتفاق ہوا تھا، لیکن لینڈنگ مجھے بڑی عجیب محسوس ہوئی۔ بے ترتیب اور معمولی جھٹکوں سے اندازہ ہوا کہ ہمارا جہاز کسی باقاعدہ رن وے پر نہیں دوڑ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ایئرپورٹ کے رن وے نہ ہو بلکہ لینڈنگ کے لیے کوئی ہنگامی ٹریک تیار کیا گیا ہو۔ یہ صورتحال خاصی مخدوش اور فکر انگیز تھی۔ معلوم نہیں ہمیں کس گمنام اور ویران جزیرے پر اتارا جا رہا تھا۔ جہاز رکا تو سب کی جان میں جان آئی، جیسے تیسے اس کے محفوظ لینڈنگ میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس بحفاظت لینڈنگ میں پائلٹ کی حاضر دماغی اور مہارت بھی شامل تھی، جبکہ وہ گزشتہ چند گھنٹوں سے گن پوائنٹ پر اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جہاز کے رکتے ہی نگران افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ جہاز کے مسافروں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی۔ تیسرے نگران کے ہاتھوں میں ایک آٹومیٹک گن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر مونگ ریموشے کو دیکھا۔ اسی وقت وہ مخصوص اسپیکر جاگ اٹھا۔ ہم سب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا، اس جزیرے کی صبح میں بھی تھوڑی دیر باقی ہے۔ طیارہ چونکہ خیر و عافیت لینڈ کر چکا ہے، اس لیے کسی غم و فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بڑے سکون سے ایک مختصر سی نیند لے سکتے ہیں۔ اس دوران میں ہم متعلقہ اعلی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ منحوس شخص جہاز کے ڈرے سہمے مسافروں کو یوں سونے کا مشورہ دے رہا تھا جیسے وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں ہوں اور نیند نے ان کا برا حال کر رکھا ہو۔ شاید اس کا پیغام نما اعلان پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ بولنے لگا۔ ہمیں امید ہے مذکورہ متعلقہ حکام عقل مندی سے کام لیں گے اور ہمارے مطالبے کو بلا چون چرا مان جائیں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ وہ آپ کے اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں تاکہ سورج طلوع ہوتے ہی یہ طیارہ آپ سب کو لے کر سیٹل کی جانب پرواز کر جائے۔ تھوڑی تاخیر ہی صحیح، مگر آپ لوگ اپنی منزل پر تو پہنچ جائیں۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر بولا، اب اعلی حکام سے مذاکرات کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ آپ لوگ اپنی نیند پوری کریں۔ گڈ نائٹ۔ جہاز کے مسافروں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت ہر شخص یقیناً یہی سوچ رہا ہوگا کہ اگر اعلی حکام نے ہائی جیکرز کا مطالبہ نہ مانا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ ان غیر یقینی حالات میں نیند کسے آ سکتی تھی؟ تاہم اس بات سے قدرے اطمینان حاصل ہوا تھا کہ طیارہ کسی جزیرے کی زمین پر کھڑا تھا۔ مسلح نگرانوں میں جس تیسرے شخص کا اضافہ ہوا وہ خاصا تیز و ترار اور ان دونوں میں سینئر نظر آتا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کے پاس جا کر کانا پھوسی کی، پھر اس گزرگاہ کی جانب سے ایک محفوظ پوزیشن سنبھال کر کھڑا ہو گیا جو مسافروں والے حصے کو اس گول سیڑھی تک لے جاتی تھی جہاں سے پائلٹ روم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہاں سے گزرے بغیر کاکپٹ تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ نوبارد نگران کی ہدایت پا کر پسٹل والا مسلح شخص ایک دم مستعد ہو گیا، پھر اس کی مستعدی کا رخ ڈاکٹر مونگ ریپوشے کی جانب مڑ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے سیاہ بریف کیس میں سے وہ خطرناک پسٹل برآمد کرتے دیکھا تھا۔ سیٹوں کے درمیان گزرگاہوں میں نگرانی کے دوران میں اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی۔ جب میں نے پسٹل بردار کو ڈاکٹر مونگ کی طرف بڑھتے دیکھا تو میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس شخص کے تیور خاصے جارحانہ اور شفاف دکھائی دے رہے تھے۔ میری چھٹی اس نے مجھے مطلع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ پستول بردار ڈاکٹر مونگ سے 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر پسٹل سے ڈاکٹر مونگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر یو گیٹ اپ۔ ڈاکٹر مونگ نے خاموش نظر سے باری باری مجھے اور راکیل کو دیکھا اور بڑے رسان سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر کی اس خاموش نظر میں ایک خاص قسم کا پیغام واضح طور پر پڑھ لیا۔ ڈاکٹر مونگ نے تاثراتی زبان میں مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس موقع پر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کروں۔ ڈاکٹر مونگ نے کھڑے ہو کر پستول بردار کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر مونگ کو سیٹ سے باہر آنے کا اشارہ کیا اور بے رحمی سے بولا، تمہیں جہاز اڑانے کا بہت شوق ہے نا؟ چلو میرے ساتھ، ہم تمہارا جہاز اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنی سیٹ سے نکل کر گزرگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مجھے شدید قسم کا احتجاج بلکہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا، مگر میں حرکت میں آ جاتا تو اس پستول بردار کی مجال نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر مونگ کو یوں حکم دیتا، مگر ڈاکٹر مونگ کی نگاہ میں موجود وہ خاص تاکید میرے پیش نظر رہی اور میں برداشت کی آخری ڈگری پر ثابت قدمی سے جمع رہا۔ ڈاکٹر مونگ نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر ہماری سمت نہیں دیکھا۔ پستول بردار ڈاکٹر مونگ کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کاکپٹ تک پہنچانے والی گول سیڑھی کی طرف لے جانے لگا تو میرے سینے سے گہری اور اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ کوئی عام مسافر نہیں تھا۔ وہ ایک مرتبہ پائلٹ روم میں پہنچ جاتا تو پھر بازی پلٹنا چندہ مشکل نہ رہتا۔ ڈاکٹر مونگ نظر سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ راکیل نے فکر مندی سے پوچھا، وہ ڈاکٹر مونگ کو
کہاں لے گیا ہے؟ اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے سادگی سے کہا سلوہ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی تم تھوڑی دیر کے لیے اس گھماؤ پھراؤ سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے میں باز آ گیا۔ میں نے اپنے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل اس وقت میرا ذہن کسی اور ہی محاذ پر نبرد آزما تھا۔ راکیل کو محض ٹالنے کے لیے میں وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس تسلسل میں نے کہہ دیا میرا خیال ہے وہاں کاکپٹ میں کوئی کرکٹ میچ ہونے والا ہے۔ اغوا کنندگان نے جہاز کے عملے کو تو پہلے ہی قابو کر رکھا ہے۔ ممکن ہے کسی ایک آدھا کھلاڑی کی کمی واقع ہو گئی ہو، اس لیے ہنگامی حالات نے انہیں ڈاکٹر مونگ کو آنے پر مجبور کر دیا۔ اب الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کو تو وہ کھیلنے کی زحمت نہیں دے سکتے نا۔ تم نے کہا میں باز آ گیا لیکن تم خاک باز نہیں آئے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ اسی وقت وہ پستول بردار مجھے نظر آ گیا جو ڈاکٹر مونگ کو اپنے ساتھ کاکپٹ کی جانب لے گیا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکٹر مونگ کو کاکپٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ لو دیکھو وہ آ رہا ہے، میں نے راکیل کے بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم خود اس سے پوچھ لو۔ وہ سردنش آمیز نظر سے مجھے گھور کر رہ گئی۔ میں نے پستول بردار پر نگاہ جما دی۔ وہ بڑے چاقو چوبند انداز میں ہمارے پاس سے گزر کر عقب میں چلا گیا۔ میرے ذہن نے اعلان کر دیا کہ وہ گیٹنگ کی طرف جا رہا تھا۔ بے اختیار میں نے پلٹ کر دیکھا تو ذہن کی فراہم کردہ اطلاع بالکل درست نکلی۔ وہ ڈاک گیٹنگ کے پاس کھڑا اس سے کہہ رہا تھا الاسکا کے نیشنل ہیرو آپ بھی آ جاؤ، ہم نے آپ کے لیے بھی تھوڑی بہت شوٹنگ نکالی ہے، ادھر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ڈاگ نے برہمی سے کہا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، جو کہنا ہے یہاں سب کے سامنے کہو۔ پستول بردار کو توقع نہیں تھی کہ ڈاگ اڑی پر اتر آئے گا۔ وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولا ہم تم سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ڈاگ حتمی لہجے میں بولا تم الاسکا کے نیشنل ہیرو ہو، یہاں عام مسافروں کے درمیان بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ پستول بردار نے طنزیہ لہجے میں کہا یہ تمہاری کلاس نہیں، تمہیں تو ہائی اتھارٹیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جہاز کے مسافروں میں سے صرف 2 افراد نے جرأت گفتار کی تھی، یعنی ڈاکٹر مونگ اور ڈونگ گیٹنگ۔ اغوا کنندگان کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوگا کہ یہی 2 افراد ان کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں بڑی صفائی سے وہ کارنر کرنے کے موڈ میں تھے۔ ڈاکٹر مونگ کو وہاں سے لے جایا جا چکا تھا، اب ڈاگ کی باری تھی۔ ڈاگ کسی بھی طور پستول بردار کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اپنے ساتھی سے الجھتے دیکھ کر دوسرا گن بردار بھی اس کی مدد کو آ گیا۔ میں بے ساختہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے لیے ایک غیر محسوس اشارہ تھا کہ اب مجھے حرکت میں آ جانا چاہیے، کیونکہ کاکپٹ کی جانب سے ایک دھماکے کی آواز ابھری تھی۔ تمام مسافروں کی نگاہیں غیر ارادی طور پر چکردار سیڑھی کی سمت اٹھ گئیں۔ وہ آواز اس نوعیت کی تھی جیسے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا ہو۔ میرے دل نے پکار کر کہا ڈاکٹر مونگ از ان ایکشن۔ میں تقریباً اچھل کر اپنی سیٹ سے باہر نکلا اور تیزی سے ڈاگ گیٹنگ کی جانب بڑھ گیا۔ جب ڈاکٹر مونگ نے ادھر کا محاذ سنبھال لیا تھا تو میں ادھر کیوں کر خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ میں جیسے ہی ان دونوں مسلح افراد کے قریب پہنچا، جہاز کے اندر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ آواز کی سمت تلاش کرنے میں مجھے بمشکل سیکنڈ کا 10واں حصہ لگا ہوگا۔ وہ فائرنگ یقینی طور پر بلائی حصے کے اندر ہوئی تھی۔ اس فائرنگ نے دونوں مسلح نگرانوں کو بکھلا دیا اور وہ ڈاگ گیٹنگ کو فراموش کر کے بڑی سرعت سے پیچھے پلٹے۔ ان کے عقب میں موجود تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے وہاں پا کر چونکے اور میں نے اسی لمحے کے دوران میں ان کی بھگت شروع کر دی۔ وہ 2 مختلف راہداریوں میں تھے۔ اس گزرگاہ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کوئی باقاعدہ فائٹ کی جاتی اور نہ ہی اس کا موقع تھا۔ میں نے قریبی گن بردار کے ہاتھ پر ایک فرنٹ جرک کک رسید کی اور جھکائی دینے والے انداز میں نیچے بیٹھ گیا، کیونکہ اسی لمحے دوسرے مسلح نگران نے رد عمل کے طور پر اپنی گن کا رخ میری جانب کر دیا تھا۔ گن چلی اور گولی کی مخصوص ٹھک نے جہاز کے مسافروں کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ میرا بر وقت بیٹھ جانا کام آ گیا، ورنہ وہ بے آواز گولی میرے بیجے کے پار ہو جاتی۔ میں نے جس مسلح نگران کے ہاتھ پر کک ماری تھی وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں پیچھے کو الٹا تھا اور گن اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی توجہ فائر کرنے والے شخص کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ وہ دوبارہ مجھے نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ میری مخالف سم والی گزرگاہ میں تھا۔ اس کا گن والا ہاتھ جیسے ہی سیدھا ہوا، میں نے اپنی جگہ سے ڈائیو کیا اور سیٹوں کی مڈل روک کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری گزرگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے بکھلا کر اپنے ہاتھ کا زاویہ تبدیل کیا، مگر میں اسے کسی فائر کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کے گن والے ہاتھ پر ایک جھپٹا مارا اور اس کے ٹریگر پر اس کی انگلی دب گئی۔ گن سے
ایک اور بے آواز گولی برآمد ہوئی اور ایک مرتبہ پھر جہاز مسافر کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا، مگر خیریت گزری کہ سابق فائر کی طرح اس گولی نے بھی کسی مسافر کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا۔ پہلی گولی ونڈ گلاس میں لگی تھی، جبکہ دوسری گولی نے جہاز کی چھت کا مزاج پوچھ لیا تھا۔ وہ مسلح نگران میری گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس کے اسی ہاتھ میں گن دبی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو ایک تکنیکی مروڑ دیا اور ایک جھٹکے سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہڈی ٹوٹنے کی مخصوص آواز ابھری اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جہاز کے فرش پر جا گری۔ اس کے بعد مضروب شخص کے حلق سے بڑی دردناک آواز خارج ہوئی۔ میں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر گھٹنے کی خوفناک ٹھوکر رسید کی اور وہ بری طرح بلبلاتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا۔ میں نے فوراً اس کی گن فرش سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔